الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين سبحان الله سبحان الله وآدم بين الماء والطين سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله وأصحابه سبحان الله وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان الله آمنت بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات ذوق شوق نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا علم ما كان وما يكون أهل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی
علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے آ کے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے آ کے لے لیا آغوش نور میں میں نے جو رو کے پکارا پکارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اعظم یہ مغفرت سند ہے ہمارے ہاتھ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے ہاتھ ہم ہیں علی کے ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری قربان علی چشتی بنی علوی صاحب دامت برکات المولالیہ امام و خطیب جامع مسجد آزاد اور اس جامع مسجد کے اندر شمار کے اندر رہنے والے حضور اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں بزرگوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل پاک بسلسلہ جامع شریف اور بسلسلہ جشن ولادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا کرے سا اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو اصل سارے واسطے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنائے اور یہ جڑا چنگا کم ایصال ثواب دا قبلہ علامہ قربان علی صاحب نے شروع فرمایا، اللہ رب العالمین اس دوتے سانو استقامت دی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل کا مقصد صرف لنگر نہیں ہوگا محل جامع شریف، اس کا مقصد ہے کہ تمہیں بلا کے جمع کر کے کوئی پیغام تمہیں دیتا بنے اور اتفاقاً مسلسلہ جامع شریف اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت دا بھی گل نہیں دینے اتفاق ہو گیا۔ میں کوشش کرتا اس سے موضوع تے اپنی گفتگو کرنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اور آپ دی ولادت کے حوالے نال اللہ پاک سن سنا کے عمل دی اعتقاد دی اور آگے پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی یاد رکھے سو اختلافات دا دور ہے، فتنے فساد دا دور ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منر والے کئی قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ نے کہ جنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل کے نال اس لفظ کو استعمال کری دیں، بلکہ کرم اللہ وجہ مودا
لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نال مولا کا لفظ برداشت نہیں کری، حالانکہ یہ وہ لفظ ہے مولا کہ جڑا تو تے میں مولا علی کو عطا نہیں فرمایا، جڑا خود نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر آقا نے فرمایا اور مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا دنیا والوں سن لو، جس کا رب نے مولا مینو بنایا اس کا مولا رب نے مولا علی کو بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ تے اے لقب نبیوں دے سرکار نے عطا فرمایا، لیکن بد بھی اے لوگوں کو حسب نہیں ہوتا، اے لفظ استعمال نہیں کرتے۔ دوسرا کرو ایسا ہے کہ جنہوں نے صرف یہ سبق یاد کر لیا، اسی انہوں کا اعتراض نہیں کرتے کہ کیوں کر رہے ہو رسائے ذکر، صرف علی علی علی، اس کو علاوہ ہو کچھ نہیں۔ اور پھر ساری بدقسمتی کچھ ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے دوری مرنا لے لیا اور رنگ برنگے کپڑے پا لے اور ہتھا دے اندر کڑے تے 5-5-6 مدریاں پائیاں اور بھانگ پی کے تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گھندے۔ یاد رکھنا عزیزان گرامی، میں تو اپنا عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے شاگرد نے، آپ کے مرید نے کسی آدمی کے سامنے آپ کا تذکرہ فرمایا کہ میرے شیخ اعلیٰ حضرت، انہوں نے ایک بڑا مقام ہے، بڑا علم ہے۔ اس وقت دل کے اندر سوال پیدا ہوا کہ جا کے انہوں نے کوئی ایک سوال کری نا، آپ نے مرید دے نال او سائل نال چلے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر پہنچ گئے، اور پہنچ کے اس نے سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی تو سب دسو نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیاں کتنی ہیں، انہوں کا نام کیا ہے؟ اب دیکھنا ایسا احترام اور عظمت اور ادب والے لوگ ہیں گرامی کی طرح باپ، ادب کے دائرے کے اندر رہ کے گفتگو کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلے گئے، آپ کا مرید بھی حیران ہوا کہ سوال تو بڑا آسان جا، اتنا بڑا نام ہے، اور وہ سوال کرنے لگا نہیں، آپ کو تانے مارنے لگ گیا کہ حضور تو سکا لیا کہ میرا استاد بڑا امام ہے، انہوں نے یہ سوال بھی نہیں لایا۔ آپ اندر گئے اور واپس آئے تھے، آپ دی داڑھی مبارک تم پانی میں ٹپکا، فرمایا جناب میرے سامنے بیٹھ جا تو سوال کر، فرمایا جس ہستی کا تو سوال کیتا میں ساری زندگی انہاں ہستیاں کا نام بغیر وضو دے کدے نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ گرامی کی دربار تمہاری میری یہ بدقسمتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ انہاں دا ذکر او کریندے پے جڑے بھنگی تے جرسی کہ جڑے نماز اللہ آدھے سے کعبے جا کے پڑھتے ہیں، لیکن روٹیاں تے چرسا تے سب کچھ جتھے پہ چل گا۔ انہاں معظم ہستیاں دا نام ہی اصل لینے آتا سب بے بوز نہیں بلکہ بابوز لینے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اے لوگ نے ایک ترائی قسم دے گروہ گزر گئے، چوتھا گروہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت دائی، اور یہ محبت والا اور عقیدت والا اور احترام تے ادب تے نسبت والا ہے۔ اس صحابی کا نام ہی گنے رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت کا نام ہی گنے رضی اللہ تعالی عنہ، اور کسی اللہ دے مقرب تے اللہ دے پیارے ولی کا بندے کی نام گنے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان اپنے عام بزرگ دے نال بھی ملاقات ہوئے تے جھک کے اسلام کریدا کہ اس کو بزرگاں نے علماء نے ادب کرنا سکھایا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شان کے بارے ذکر کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق نے رش کیا، آپ نے فرمایا اگر میں نے سرخ اٹھ بھی پھر بنے تو میں کو نہ گھندا، لیکن ترائے فصل کا جنہیں اللہ نے مولا علی عطا فرمائیے نے سب تو اعلیٰ عطا فرمائیے نے۔ ایک میرے آقا نے اپنی صاحبزادی کا رشتہ وہ مولا علی نے عطا فرمایا۔ یہ تے جبریل بھی آوے تے اجازت لے کے آوے، میرے آقا نے وہ رشتہ مولا علی نے عطا فرمایا۔ اور دوسرا تیرے میرے واسطے یاد رکھنا مسئلہ بھی سبات پر مولو، اگر بندہ جنبی ہوئے احتلام کی وجہ تو یا کسی اور کی وجہ تو مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، اگر ستا ہویا اور احتلام وغیرہ ہو گیا، جنبی ہو گیا تو جلدی نال تیمم کر کے مسجد باہر چلا جائے۔ لیکن مولا علی نے اللہ نے محبوب نے شان عطا فرمائی، فرمایا علی تیرے تو علاوہ اور میرے تو علاوہ
جنبی حالت کے اندر کوئی اور مسجد کے اندر نہیں ٹھہر سکتا، فرمایا میں بھی ٹھہر سکتا اور محمد مصطفیٰ تینوں بھی اجازت عطا فرما چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تیسری فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے خیبر کا جھنڈا عطا فرماونا ہی، میرے آقا نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ کے اندر دے سا کہ جیڑا اللہ نال بھی پیار کریدا تے اللہ تے اللہ دا حبیب اس دے نال بھی پیار کریں گے۔ ابو ہریرہ میرے آقا دے کان دے اندر آیا، یا رسول اللہ مینوں تے دس دیو، فرمایا دسیندا نا لیکن تے نشانی دس دے نا، نشانی اے ہے کہ او بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دے نال پیار کریدا اور اللہ تے اللہ دے رسول اس دے نال پیار کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری رات جاگتے گزارنے تھی کہ کاش کہ وہ بندہ میں ہوا، لیکن صبح دا ویلا ہوا، میرے آقا نے فرمایا اینا علی، علی کے تھے عرض یا رسول اللہ اکھاں دنیا پیان چاشو اکھاں دے اندر درد ہے، فرمایا بلاؤ۔ میرے آقا نے فبصق فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دان لگایا ودعا اور دعا عطا فرمائی۔ علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں لگتا ہے کہ کدا اکھاں دے اندر درد ہویا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا تیرے خسرتا اگر میں ملے نا، میں سرخ اٹھ ملے نا، گھوڑے ملے نا، میں واپس کرنے والا، لیکن کاش کہ ترا خسرتا ہے میرے ملے نا۔ مولا علی فرمایا من آزا علی فقط آزانی، فرمایا میرے غلاموں خبردار یاد رکھنا علی دے بارے بغض نہ رکھنا، علی دے نال عداوت نہ رکھنا۔ فرمایا جس نے علی نو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچایا، اس نے محمد مصطفیٰ نو دکھ پہنچایا۔ اور میرے آقا نے ہجرت کے بعد صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ہی، میرے آقا نے دو صحابہ نے آپس اندر بھائی بنایا۔ فرمایا یہ ہجرت کر کے آئے، انہیں کوئی مال و دولت کو نہیں، انصار کو تبلیغ فرمائی، فرمایا تو نے اپنا بھائی بناؤ، کیسی محبت، کیسا پیار، کیسی کیا ہے دوستانہ تعلق۔ آج سارے معاشرے کے اندر دو بھائی کٹھے رہتے ہیں، بلکہ ایک مقام کے اندر آتے ہیں، لیکن گل بات نہیں ہوتی، آمنے سامنے بیٹھے، لیکن دلوں کے اندر کیا ہے وہ عداوت اور دشمنیاں۔ وہ مکے کے اندر رہنے والے، یہ مدینے کے اندر رہنے والے، لیکن میرے آقا نے انہوں درمیان بھائی چارہ قائم کر چھوڑا۔ انما المؤمنون اخوہ، ایسے مسلمان کا ویسے بھی آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ گرامی قدرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجا علی تدمع عینا، مولا علی آئے کھچواسن یا رسول اللہ آپ نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ اخوت قائم کر چھوڑیے، ولم تواخر بینی و بین احد، یا رسول اللہ میں نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، قربان جاؤں میں اپنے معبود کے الفاظ پر۔ فرمایا علی تو پریشان کیوں ہونا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، پریشان نہ ہو، اللہ نے تینوں دنیا کے اندر بھی میرا بھائی بنا چھوڑیا اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی بنا چھوڑیا۔ یہ شان مولا علی نو ملیاں نے تے کہہ عطا فرمائیاں، ان نسبت میرے آقا دے نال ہوئی تے اللہ نے یہ مقام اور یہ شان اور یہ بلندی عطا فرمائی۔ گرامی قدر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید اندر ارشاد فرمایا، دو آیتیں پڑھیاں نے ذرا توجہ دے نال سماعت کرنیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نے، عمل اچھے کیتے نے، صالح عمل کیتے نے، اللہ کی رضا والے اعمال کیتے نے، محبوب کی رضا والے اعمال کیتے نے، اے لوگوں بہتر مخلوق نے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کا مصداق مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری آیت کریمہ تمہارے سامنے میں تلاوت کی تھی۔ اللہ فرماتا انما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ فرمایا تمہارا مددگار
پیغمبر اللہ ہے کہ اللہ دی عطا دے نال اللہ دا رسول ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ اور اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے اللہ دا حبیب بھی مددگار ہے میں ہن پوچھنا چاہتا انہاں لوگاں دے کولوں جڑے آدے نے بس اللہ کول ہی مدد منگو اللہ کول ہی مدد منگو اور میں آتا کدے قرآن کھول کے بیٹھ صحیح نہ تے قرآن محبت نال پڑھتا صحیح نہ اے قرآن عشق نال پڑھتا صحیح نہ قرآن صرف اللہ کو مددگار نہیں پہ آدھا قرآن اللہ دے نبی کو بھی مددگار پہ آدھا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ قرآن نے صرف نبیوں کو بھی مددگار نہیں آکھیا اور قرآن تے انہاں کو بھی مددگار پہ آدا ہے جڑے کھڑے ہو کے نماز پہ ادا کرتے رہے نماز کی حالت کے اندر بھی زکات پہ دیتے رہے گرامی قدر اباب میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کے بارے آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے علامہ علامہ صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں مولا علی پہ نماز ادا کرتے تھے ایک سائل آیا ہے سوال کیا کرتا ہے کہ اچانک میرے آقا آ گئے نے فرمایا سائلہ اور تنو کہے کوئی مال عطا فرمایا ہے کہ آقا نے یا رسول اللہ من ایک بندے نے انگوٹھی عطا فرمائی ہے فرمایا کون ہے جنہا تنو انگوٹھی دینا والا ہے کہ سائل عدد کرتا ہے سونے ایک اور بندہ مولا علی نماز بھی پہ ادا کر دے رہے کہ نماز بھی حالت دے اندر بھی زکاة بھی ادا کر دے یہ شان ادا ہوئی ہے میرا بھی قدر باپ آئی پھوت میں جس ہستی دا میں ذکر کری لے آنا اے نا سمجھی تیرا میرا وقت پیاز آیا ہوگا ہے اے شکر الحمدللہ جنہوں نے نماز پڑھی ہے اللہ انہوں نے قبول فرمائے تھے جنہیں بغیر میں بعد دے پڑھے ہم بیٹھے نے میں اچھا گمان کرینا یقیناً اس محفل کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہوئے گا جس نماز نہ پڑھی ہوئے لیکن گرامی قدر باپ خدا راہ میں واسطہ دینا یہ ایسیاں محفلاں صرف لنگر واسطے نہیں بغیر منائیاں جانیاں صرف تو اکٹھا اس واسطے نہیں کیتا جانا کہ سورہ لکونی آئے باز کر کے چلا جائے تے تو صحابہ آدھے رہو ہاں اگر نماز نہیں پڑھی نا خدا را مسجد اندر بے شک نماز نہ پڑھنا جواب ہو گئی لیکن گھر جا کے ضرور نماز پڑھنی ہے گرامی قدر اباب جس ہستی کا دودھ میں ذکر پہ کرینے آنا نماز بھی عبادت ہے اس مولا علی کا ذکر کرنا نام بھی اللہ عبادت و سلام عطا فرمانے حوالے دنے سے مرابا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا النصر الہ وجہ علی عبادہ فرمایا میرے صحابہ اور اگر کوئی علی کے چہرے نو دیکھ لینا علی کے چہرے کی زیارت کر لینا علی کے چہرے نو دیکھ لینا علی کے مکھڑے نو دیکھ لینا اور کعبہ نو دیکھا بھی ثواب ملتا ہے نماز پڑھنے بھی ثواب ملتا ہے مصطفیٰ کے چہرے نو دیکھا بھی ثواب ملتا ہے میں قربان جاوا علی تیرے شان نو میرے بغاوت اور میرے نبی دی زبان ہے فرمایا غلامو علی دا چہرہ دیکھو گے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرما دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ گرامی قدر اباب اور تیرے میرے ورگے لوگ جنہوں نے مولا علی کو نہیں رکھیا جنہوں نے مولا علی کی زیارت بھی نہیں کی تھی وہ پریشان ہوئے کہ تیرے میرے نبی نے تیرے میرے تے بھی کرم کر چھوڑیا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام تیرے نور اپنی امت جنال کتنا پیار ہے کتنی محبتہ نے فرمایا اور صحابہ تو سب دیکھ لیا ہے اور کہانوں کا عبادت ثواب مل گیا ہے پر میرے او غلام یا سے 1400 سال بعد جنہاں مسجد شباب کے اندر بہار مدینہ کے اندر بیٹھ کے اور میرے علی کو بیٹھ کر نسل سے فرمایا اگر میرے یار ذکر و علی عبادت امام حسبی نے نقل فرمایا اگر وہ کسی مسجد کے اندر بیٹھ کے گھر کے اندر بیٹھ کے علی کا ذکر کر لیں گے اللہ اس دنیا عبادت ثواب عطا فرمانے گا
گرامی قدر باب مولا علی دا ذکر میں پیا کرینا تو سب سنو والے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں میں کلہ ذکر کر کے نہ جاؤں، میں خود پہ پڑھ کے نہ جاؤں، اور میں علی دی شان دے اندر صرف اکیلا آیتاں پڑھ کے نہ جاؤں، میں چاہتا تو سبھی میرے علی دے نال میرے شامل ہو جاؤ، کہ میرے نال مل کے پڑھنا ہے کریم رب دے کریم جانے نصب تو پیارا علی علی۔ میں مساتی نال حکم فرمایا کہ طرز نال پڑھنا، الحمدللہ میں ثابت تقریر بھی کر دینا، جوش نال بھی کر دینا، لیکن آج استاد کا حکم ہے کہ طرز لانی ہے کہ تسا میرے نال مل کے پڑھو تاکہ تسا بھی ذکر علی دے اندر شامل ہو جاؤ۔ کہ ہمیں کی طرف آ پھر کوئی زبان خاموش نہ رہے، وہ بندہ بے شک نہ پڑھے جو گھر لڑ کے آیا ہے، وہ ماں باپ کا دل دکھا کے آیا ہے، اور اجازت ہے وہ نہ پڑھے، اس کی شرعی نماز نہیں پڑھی وہ بھی میرے میں مل کے نہ پڑھے، وہ جیڑا آپ بزرگے اس کو بھی اجازت ہے۔ میں بچے آگے میں ابھی کردہ ہوں، میں جوان آگے میں ابھی کردہ ہوں، تو سب مل کے پڑھنا ہے۔ گرامی قدر آپ بھی پڑھنا ہے کریم رب دے کریم جانے سب تو پیارا علی علی، کریم رب دے کریم جانے سب تو پیارا علی علی۔ ہاں قسمت والے نے لوگوں جنہاں دا نعرہ علی علی، قسمت والے نے لوگوں جنہاں دا نعرہ علی علی۔